السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاحی معاشرہ، جنت و جہنم کا تذکرہ۔ قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں جنت اور دوزخ کا جو ذکر فرمایا گیا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے جنت و جہنم کا جغرافیہ بیان کیا جائے اور وہاں کے احوال کا پورا نقشہ کھینچا جائے، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں میں دوزخ اور اس کے عذاب کا خوف پیدا کیا جائے تاکہ وہ ان برائیوں سے بچیں جو دوزخ میں لے جانے والی ہیں، اور جنت اور اس کی بہاروں کا شوق ابھارا جائے تاکہ لوگ اچھے اعمال اختیار کریں جو جنت میں پہنچانے والے ہیں اور وہاں کی نعمتوں کا مستحق بنانے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں کبھی اس کا خیال گزرا ہے۔ اگر تم اس بات کی تصدیق چاہو تو قرآن کریم کی آیت پڑھو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ کسی شخص کو خبر نہیں کہ کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں مخفی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی آگ 1000 سال تک جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ اب دوزخ کی آگ نہایت سیاہ اور تاریک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن دوزخ میں جانے والوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا کی زندگی سب سے زیادہ عیش و آرام کے ساتھ گزاری ہوگی۔ اس کو دوزخ کے آگ میں ایک مرتبہ ڈال کر فوراً نکال لیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے انسان، کیا تو نے کبھی اچھی حالت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھ پر عیش و آرام کا کوئی دور گزرا ہے؟ وہ جواب دے گا کہ کبھی نہیں، خدا کی قسم اے میرے پروردگار۔ اور جنت میں جانے والوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کی زندگی دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف اور دکھ میں گزری ہوگی۔ اس کو جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا، یعنی جنت کی فضاؤں اور بہاروں میں پہنچا کر فوراً نکال لیا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے آدم کے فرزند، کیا کبھی تو نے کوئی دکھ دیکھا ہے؟ کیا تجھ پر کوئی دور شدت اور تکلیف کا گزرا ہے؟ وہ جواب دے گا، نہیں، خدا پاک کی قسم اے میرا پروردگار، نہ مجھ پر کوئی تکلیف کا دور گزرا ہے، نہ میں نے کبھی کسی تکلیف کا منہ دیکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دوزخ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اس کا ادنا حصہ بھی عمر بھر کے عیش و آرام اور راحت کو بھلا دینے کے لیے کافی ہے، اور جنت میں وہ راحت اور آرام ہے کہ اس میں قدم رکھتے ہی آدمی عمر بھر کے سارے دکھ اور ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ اس لیے دنیا کی چند روزہ بہاروں کے فریب میں پھنس کر آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے، اور دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف اور مصیبت کو اور دین کی وجہ سے پیش آنے والے بڑے سے بڑے نقصان کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ خواہشات سے بچنے اور دین پر ثابت قدم رہنے کی تاکید کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی تو جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ جنت کو دیکھو۔ حضرت جبرائیل نے جا کر جنت اور راحت اور لذت کے ان سامانوں کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل جنت کے لیے تیار فرمائے تھے۔ پھر بارگاہ عزتی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ پروردگار، آپ کی عزت و عظمت کی قسم، آپ نے جنت میں راحت و لذت کے ایسے سامان پیدا فرمائے ہیں کہ جو بھی اس کا حال سن لے گا ضرور اس میں پہنچے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مکارہ یعنی سختیوں اور مشقتوں سے گھیر دیا، یعنی جنت میں پہنچنے کے لیے شرعی احکام کی پابندی ضروری قرار دی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ اب دوبارہ جا کر جنت کو دیکھو۔ حضرت جبرائیل نے دیکھا اور آ کر عرض کیا کہ پروردگار، آپ کی عزت و عظمت کی قسم، اب تو مجھے ڈر ہے کہ جنت میں کوئی بھی نہ جا سکے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی اور اور حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ دوزخ کو بھی دیکھو۔ حضرت جبرائیل نے جا کر دیکھا اور آ کر عرض کیا کہ پروردگار، آپ کی عزت و جلال کی قسم، جو بھی دوزخ کا حال سن لے گا وہ کبھی اس میں نہ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوتوں اور لذتوں سے گھیر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ اب دوبارہ جا کر دوزخ کو دیکھو۔ حضرت جبرائیل نے دیکھا اور آ کر عرض کیا کہ پروردگار، آپ کی عزت و جلال کی قسم، اب تو مجھے ڈر ہے کہ سب انسان اسی میں نہ پہنچ جائیں، یعنی دوزخ میں لے جانے والے کاموں میں اتنی زبردست کشش ہے کہ ان سے بچنا مشکل ہے، اور خطرہ ہے کہ کہیں تمام بنی آدم خواہشات سے مغلوب ہو کر دوزخ میں نہ پہنچ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کو خواہشوں اور لذتوں سے ڈھانکا گیا ہے اور جنت کو سختیوں اور مشقتوں سے ڈھانکا گیا ہے، یعنی جو خواہش نفس کی پیروی کر کے لذت اٹھائے گا وہ دوزخ میں جائے گا، اور جو دین پر ثابت قدم رہنے میں مشقت اٹھائے گا وہ جنت کا وارث بنے گا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند اور بہادر شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو زیر کر دے اور اس اجر و ثواب کے لیے اچھے کام کرے جو موت کے بعد پائے گا۔ نیز ناداں اور بزدل شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کا تابع بنا دے اور اللہ تعالیٰ سے آرزو اور خواہش رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور جنت میں داخل کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت و دوزخ نے آپس میں بحث و تکرار کی، چنانچہ دوزخ نے تو یہ کہا کہ مجھے سرکش اور متکبر اور ظالموں کے لیے چھانٹا گیا ہے، اور جنت نے یہ کہا کہ میں اپنے بارے میں کیا کہوں، میرے اندر وہی لوگ داخل ہوں گے جو ضعیف و کمزور ہیں، لوگوں کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں، اور جو بھولے بھالے اور فریب میں آ جانے والے ہیں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت کے اظہار کا ذریعہ اور میرے کرم کی آماج گاہ ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہوں اس کے لیے تجھے ہی ذریعہ بناتا ہوں۔ اور دوزخ سے فرمایا کہ تو میرے عذاب کا محل و مظہر ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس کو عذاب دینا چاہتا ہوں اس کے لیے تجھے ہی ذریعہ بناتا ہوں، اور میں تم دونوں کو بھروں گا۔ البتہ دوزخ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ وہ اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک اس پر اللہ تعالیٰ پاؤں نہ رکھ دے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ پاؤں رکھ دے گا تو دوزخ پکار اٹھے گی کہ بس بس بس۔ اس وقت دوزخ بھر جائے گی اور اس کے حصوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا جائے گا، پس وہ سمٹ جائے گی۔ الغرض دوزخ کو بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ رہا جنت کا معاملہ تو اس کے بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، دوزخ میں برابر جن و انس کو ڈالا جائے گا اور وہ کہتی رہے گی کچھ اور بھی ہے، یعنی ابھی تک میرا پیٹ بھرا نہیں ہے، مجھے اور لوگ چاہیے۔ آخرکار خداوند بزرگ اور برتر اس پر اپنا پاؤں رکھ دے گا تو دوزخ کے حصے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے، جس سے دوزخ سمٹ جائے گی، اور وہ کہے گی کہ بس بس تیری عزت اور تیرے کرم کی قسم میں بھر گئی۔ اسی طرح جنت میں ہمیشہ وسعت و زیادتی رہے گی، یعنی جنتیوں کے جنت میں پہنچ جانے کے باوجود اس کے محلات و مکانات خالی بچ جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جنت کے ان خالی محلات و مکانات کو پر کرنے کے لیے نئی مخلوق پیدا کرے گا جنہیں ان میں بسا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ دنیا کی آگ ہی عذاب دینے کے لیے کافی تھی، پھر اس سے بھی زیادہ حرارت و تپش رکھنے والی آگ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی آگ کو دنیا کی آگوں سے 69 حصے بڑھا دیا گیا ہے تاکہ خدا کا عذاب سخت تر اور لوگوں کے عذاب سے ممتاز ہو، اور ان 69 حصوں میں سے ہر حصہ تمہاری دنیا کی آگ کے برابر ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخیوں میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے دونوں ٹخنوں تک آگ ہوگی، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے دونوں زانوں تک آگ ہوگی، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی کمر تک آگ ہوگی، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی گردن تک آگ ہوگی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ میں کافر کے جسم کو اس قدر موٹا اور فربا بنا دیا جائے گا کہ اس کے دونوں مونڈھوں کے درمیان تیز رو سوار کے 3 دن کی مسافت کے بقدر فاصلہ ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کافر کا دانت احد پہاڑ کے مانند ہوگا اور اس کی کھال کا موٹاپا 3 دن کی مسافت کے بقدر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن دوزخ میں کافر کے دانت احد پہاڑ کے برابر اور اس کی ران بیضا پہاڑ کے برابر ہوگی، اور دوزخ میں اس کے بیٹھنے کی جگہ 3 دن کی مسافت کے بقدر ہوگی، جیسا کہ ربضہ یعنی مدینے سے 3 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ میں کافر کی کھال 42 ہاتھ موٹی ہوگی اور اس کے دانت احد پہاڑ کے برابر ہوں گے، اور دوزخ میں اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینے کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر دوزخ میں اپنی زبان 3 کوس اور 6 کوس تک نکالے گا، اور لوگ اس کو اپنے پیروں سے روندیں گے، یعنی اس زبان پر چلیں گے پھریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، سعود جس کا ذکر سأرہقہ سعودہ میں ہے، دوزخ میں آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر کافر 70 برس تک چڑھایا جائے گا، اور وہاں سے اس طرح 70 برس تک گرایا جائے گا، اور برابر یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون میں لفظ کالمہل کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ زیتون کے تیل کی تلچھٹ کی طرح ایک چیز ہوگی، جب اس کو دوزخی کے منہ کے قریب لیا جائے گا تو مارے گرمی کے اس کے منہ کی کھال اس میں گر پڑے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب دوزخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا تو وہ گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہیں، یعنی آنتیں وغیرہ، یہاں تک کہ وہ گرم پانی پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کاٹتا اور گلاتا ہوا پیروں کے راستے سے باہر نکل آئے گا، اور سحر کے یہی معنی ہیں۔ پھر وہ دوزخی جیسا تھا ویسا کر دیا جائے گا، پھر دوبارہ اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد یسقى من ماء صدید یتجرعہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ پانی اس دوزخی کے منہ کے قریب لایا جائے گا تو وہ ناک بھون چڑھائے گا، پھر جب وہ پانی اس کے منہ سے بالکل قریب کیا جائے گا تو اس کے منہ کے گوشت کو بھون ڈالے گا اور اس کے سر کی کھال گر پڑے گی، اور جب وہ دوزخی اس پانی کو پیے گا اور وہ پانی پیٹ میں پہنچے گا تو آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، پھر وہ پاخانے کے راستے سے باہر نکل آئے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، دوزخ کے احاطے کے لیے 4 دیواریں ہوں گی، جن میں سے ہر دیوار کی چوڑائی 40 برس کی مسافت کے برابر ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخیوں کے زخموں سے جو زرد پانی بہے گا، یعنی خراب خون اور پیپ، اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں انڈیل دیا جائے تو یقیناً تمام دنیا والے سڑ جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا، اگر دوزخ کے زخم یعنی تھوہر کے درخت کا ایک قطرہ بھی اس دنیا میں ٹپک پڑے تو یقیناً دنیا والوں کے سامان زندگی کو تہس نہس کر دے، پھر سوچو اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زخم ہوگی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد
وہم فیہا کالحون کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دوزخ کی آگ کافر کے منہ کے گوشت کو بھون ڈالے گی، پس اس کا بالائی ہونٹ اوپر کو سمٹ جائے گا یہاں تک کہ سر کے درمیانی حصے تک پہنچ جائے گا، اور نیچے کا ہونٹ لٹک جائے گا یہاں تک کہ ناف تک پہنچ جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں خدا کے خوف سے رو، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو بتکلف رو، کیونکہ دوزخی جہنم میں روئیں گے اور ان کے آنسوؤں کے رخساروں پر اس طرح بہیں گے گویا وہ نالیاں ہیں، اور جب ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کا بہنا شروع ہو جائے گا اور آنکھیں زخمی ہو جائیں گی۔ ان کے آنکھوں سے بہنے والے خون اور آنسوؤں کی زیادتی اس درجے کی ہوگی کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو یقیناً چلنے لگیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخیوں پر بھوک اس طرح مسلط کر دی جائے گی کہ اس بھوک کی اذیت اس عذاب کے برابر ہوگی جس میں وہ دوزخی پہلے سے گرفتار ہوں گے۔ چنانچہ بھوک کی اذیت سے بے تاب ہو کر فریاد کریں گے، اور ان کی فریاد رسی ذریع یعنی خاردار کھانے کے ذریعے کی جائے گی جو نہ فرما کرے گا نہ بھوک کو دفع کرے گا۔ پھر وہ پہلے کھانے کو لا حاصل دیکھ کر دوسری مرتبہ فریاد کریں گے، اور اس مرتبہ اس کی فریاد رسی گلے میں پھنس جانے والے کھانے کے ذریعے کی جائے گی۔ جب اس کو کھائیں گے تو گلے میں پھنس جائے گا۔ اس وقت ان کو یہ یاد آئے گا کہ جب دنیا میں کھاتے وقت ان کے گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی تھی تو اس کو وہ کسی پینے والی چیز سے نیچے اتارتے تھے، چنانچہ وہ اپنے گلے میں پھنسے ہوئے کھانے کو اتارنے کے لیے کسی پانی والی چیز کی التجا کریں گے۔ تب ان کو تیز گرم پانی زنبوروں کے ذریعے اٹھا کر ان کو دیا جائے گا، اور جب گرم پانی ان کے برتن ان کے منہ تک پہنچیں گے تو ان کے چہروں کے گوشت کو بھون ڈالیں گے، اور جب برتنوں کے اندر کی چیز ان کے پیٹ میں داخل ہوگی تو پیٹ کے اندر کی چیزوں یعنی آنتوں وغیرہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ پس اس صورتحال سے بےتاب ہو کر دوزخی آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ دوزخ کے نگہبان فرشتوں سے مدد کی درخواست کرو۔ جب دوزخی ان سے مدد کی درخواست کریں گے تو دوزخ کے نگہبان فرشتے جواب دیں گے، کیا خدا کے رسول معجزے اور واضح دلیلیں لے کر تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے، بے شک خدا کے رسول ہمارے پاس آئے تھے۔ دوزخ کے نگہبان فرشتے کہیں گے کہ تم پکارتے رہو اور یہ یاد رکھو کہ کافروں کی پکار بے سود رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر دوزخی آپس میں کہنے لگیں گے کہ مالک یعنی جہنم کے داروغہ سے مدد کی درخواست کرو۔ پھر وہ التجا کریں گے کہ اے مالک، اپنے پروردگار سے کہو کہ وہ ہمیں موت دے دے تاکہ ہمیں آرام مل جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخیوں کی التجا سن کر مالک جواب دے گا، اس دوزخ سے نجات یا موت کا خیال چھوڑ دو، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یہی اور اسی عذاب میں گرفتار رہنا ہے۔ حضرت اعمش جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے مجھ سے بیان کیا کہ مالک سے ان دوزخیوں کی التجا اور مالک کی طرف سے ان کو جواب دینے کے درمیان 1000 برس کا وقفہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ دوزخی آپس میں کہیں گے کہ اے پروردگار، اپنے پروردگار سے التجا کرو کیونکہ تمہارے پروردگار سے کوئی بہتر نہیں ہے۔ چنانچہ وہ التجا کریں گے، ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی نے ہمیں گھیر لیا اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم راہ راست سے بھٹک گئے تھے۔ اے پروردگار، ہمیں دوزخ سے رہائی عطا فرما دے، اگر ہم اس کے بعد کفر و شرک کریں گے تو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے گا، دور ہو اور اسی دوزخ میں پڑے رہو اور رہائی و نجات کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرکار وہ دوزخ ہر بھلائی سے مایوس ہو کر حسرت و نالہ و فریاد کرنے لگیں گے۔ حضرت ابو بردہ تابعی اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ میں ایک نالہ ہے جس کا نام حبحب ہے، اس نالے میں ہر اس شخص کو رکھا جائے گا جو متکبر و سرکش، حق سے دور اور مخلوق پر سختی کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ میں بختی اونٹ کے برابر بڑے بڑے سانپ ہیں، ان میں سے جو سانپ ایک دفعہ جس کو ڈس لے گا وہ اس کے زہر کا اثر اور درد کی شدت 40 سال تک محسوس کرے گا۔ اسی طرح دوزخ میں جو بچھو ہیں وہ پالان بندھے خچروں کے مانند ہیں، اور ان میں سے جو بچھو ایک دفعہ جس کو ڈنک مارے گا وہ اس کے زہر کا اثر اور درد 40 سال تک محسوس کرے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ میں وہی شخص ڈالا جائے گا جو شقی اور بدبخت ہے۔ پوچھا گیا، رسول اللہ شقی کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، شقی وہ ہے جو نہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کی خاطر فرض و واجب طاعت و عبادت کرے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے یعنی اس کے خوف سے گناہ و معصیت ترک کرے۔ یہاں تک تو جہنم، دوزخ اور اس کے احوال کے بارے میں احادیث بالتفصیل آ گئیں۔ اب اس کے بعد جنت کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا گیا، رسول اللہ مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ نے فرمایا، پانی سے۔ پھر ہم نے پوچھا، جنت کی تعمیر کیسی ہے؟ ارشاد فرمایا، جنت کی تعمیر کی 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہے۔ اس کا گارا یعنی وہ مسالہ جس سے اینٹیں جوڑی جاتی ہیں تیز خوشبودار خالص مشک جیسا ہے، اور اس کی کنکریاں رنگ اور چمک دمک میں موتی اور یاقوت کی طرح ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی طرح زرد اور خوشبودار ہے۔ جو شخص اس جنت میں داخل ہوگا عیش و آرام میں رہے گا، کبھی کوئی رنج و فکر نہیں دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی مرے گا نہیں، نہ اس کا لباس پرانا اور بوسیدہ ہوگا اور نہ اس کی جوانی فنا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جو بھی درخت ہے اس کا تنا سونے کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبیٰ ہے، اگر کوئی سوار اس درخت کے سائے میں 100 برس تک چلتا رہے تب بھی اس کی مسافت ختم نہ ہو، اور جنت میں تمہاری کمان کے برابر جگہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر آفتاب طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو جنت میں جو خیمہ ملے گا وہ پورا ایک کھوکھلا موتی ہوگا جس کا عرض، اور ایک روایت میں ہے کہ جس کا طول 60 کوس کی مسافت کے بقدر ہوگا۔ اس خیمے کے باہر گوشہ میں اس مومن کے اہل خانہ ہوں گے، اور ایک گوشے کے آدمی دوسرے گوشے کے آدمیوں کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ ان سب اہل خانہ کے پاس مومن آتا جاتا رہے گا۔ مومن کے لیے 2 جنتیں چاندی کی ہوں گی، ان جنتوں کے برتن اور دیگر تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور 2 جنتیں سونے کی ہوں گی، ان جنتوں کے برتن اور دیگر تمام چیزیں سونے کی ہوں گی، اور جنت عدن میں جنتیوں اور پروردگار کو دیکھنے کے درمیان ذات باری تعالیٰ کی عظمت و بزرگی کے پردے کے علاوہ اور کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ان میں سے ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور جنت الفردوس سب جنتوں سے بلند تر ہے، اور اسی فردوس سے بہشت کی 4 نہریں یعنی پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں نکلتی ہیں، اور فردوس کے اوپر عرش الہی ہے۔ پس جب تم خدا سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو جو سب سے بلند تر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر جمعہ کو لوگ جمع ہوا کریں گے، اور وہاں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے بدنوں اور کپڑوں پر طرح طرح کی خوشبوئیں اور مہک ڈالے گی، جس سے وہاں موجود جنتیوں کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر جب وہ لوگ بہت زیادہ حسین و جمیل بن کر اس بازار سے اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو گھر والے ان سے کہیں گے کہ خدا کی قسم، ہم سے الگ ہو کر تم نے اپنے حسن و جمال کو کتنا بڑھا لیا ہے۔ اس کے جواب میں وہ کہیں گے، اور وہ خدا، ہمارے جانے کے بعد تم نے بھی تو اپنے حسن و جمال کو بڑھا لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، بلکہ وہاں مردوں اور عورتوں کی نہایت حسین و جمیل صورتیں ہوں گی۔ جو شخص خواہ مرد ہو یا عورت جس صورت کو پسند کرے گا اس میں سما جائے گا، یعنی اس کی صورت ویسی ہو جائے گی۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی سے روایت ہے کہ ایک دن بازار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح آج مدینے کے بازار میں ہم دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، اسی طرح جنت کے بازار میں ہم دونوں کو ملائے۔ حضرت سعید نے سن کر کہا، کیا جنت میں بازار ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اپنے اعمال کی فضیلت و برتری کے لحاظ سے جنت کی منزلوں اور
درجوں میں فروکش ہوں گے۔ پھر ان کو دنیا کے دنوں میں سے جمعہ کا دن آنے کے بقدر وقت ہوگا تو اجازت دی جائے گی اور وہ سب اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے۔ پروردگار ان کے سامنے اپنا عرش ظاہر کرے گا اور جنتیوں کا اپنا دیدار کرانے کے لیے جنت کے ایک بڑے باغ میں جلوہ فرما ہوگا۔ پس جنتیوں کے لیے اس باغ میں نور کے ممبر، موتیوں کے ممبر، یاقوت کے ممبر، سونے کے ممبر اور چاندی کے ممبر رکھے جائیں گے جن پر وہ بیٹھیں گے، اور ان میں جو ادنا درجے کا ہوگا اور ان میں کوئی کمینہ نہیں ہے وہ مشک و کافور کے ٹیلوں پر بیٹھے گا۔ لیکن ٹیلوں پر بیٹھنے والوں کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ممبر اور کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ جگہ و نشست گاہ کے اعتبار سے ان سے برتر و افضل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس دن ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں یقیناً۔ کیا تم دن میں سورج کو اور 14ویں رات میں چاند کو دیکھنے میں کوئی شبہ رکھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح تمہیں اس دن اپنے پروردگار کو دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا، اور دیدار الہی کی اس مجلس میں ایسا کوئی شخص باقی نہیں رہے گا جس سے پروردگار تمام حجابات اٹھا کر براہ راست ہم کلام نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالی حاضرین میں سے ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمائے گا کہ اے فلاں ابن فلاں، کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے ایسا ایسا کہا تھا؟ یعنی اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالے تھے یا ایسے کام کیے تھے جو شرعاً ناجائز تھے۔ پھر پروردگار اس کو کچھ عہد شکنیاں یعنی گناہ یاد دلائے گا جس کا اس نے دنیا میں ارتکاب کیا ہوگا۔ وہ شخص عرض کرے گا، میرے پروردگار، کیا تو نے میرے وہ گناہ بخش نہیں دیے ہیں؟ پروردگار فرمائے گا، بے شک میں نے تیرے وہ گناہ بخش دیے ہیں، اور تو میری وسعت بخشش کے طفیل آج اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ پھر وہ لوگ اس حالت اور اسی جگہ پر ہوں گے کہ ایک بادل آ کر ان کے اوپر چھا جائے گا اور ان پر ایسی خوشبو برسائے گا کہ انہوں نے اس جیسی خوشبو کبھی کسی چیز میں نہیں پائی ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا پروردگار فرمائے گا کہ لوگوں اٹھو اور اس چیز کی طرف آؤ جو میں نے از قسم عظمت و بزرگی تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، اور تم اپنی پسند و خواہش کے مطابق جو چاہو لے لو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ سن کر ہم جنتی لوگ اس بازار میں پہنچیں گے جس کو فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ اس بازار میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہوں گی کہ ان جیسی کوئی چیز نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کسی کان نے سنی ہوگی، اور نہ کسی کے دل میں اس کا تصور آیا ہوگا۔ پھر اس بازار سے اٹھا کر ہمیں وہ چیزیں دی جائیں گی جن کی ہم خواہش کریں گے، اور اس بازار میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، نیز اس بازار میں تمام جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بازار میں باہمی ملاقاتوں کے بعد ایک بلند مرتبے والا شخص ایک ایسے شخص کی طرف متوجہ ہوگا اور اس سے ملاقات کرے گا جو مرتبے میں اس سے کمتر ہوگا، اور جنتیوں میں کوئی کمینہ نہیں ہے، یعنی کوئی جنتی ذاتی اعتبار سے کمتر نہیں ہوگا، صرف مرتبے اور درجے کے اعتبار سے کمتر ہوگا۔ بہرحال کمتر درجہ والے کو بلند درجے والے کا لباس پسند آئے گا، لیکن ابھی دونوں کی گفتگو ختم نہیں ہوگی کہ اس کو یہ محسوس ہوگا کہ اس کا لباس اس کے ساتھی سے بہتر ہے، اور کمتر درجے والے کو یہ احساس اس لیے ہوگا کہ جنت میں کسی شخص کو غمگین ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ہم سب اپنے اپنے محلات اور مکانوں کو واپس ہوں گے، اور وہاں ہماری بیویاں ہم سے ملاقاتیں کریں گی تو مرحبا، خوش آمدید کہہ کر ہمارا استقبال کریں گی، اور ہر عورت اپنے شوہر سے کہے گی کہ تم اس حال میں واپس آئے ہو کہ اس وقت تمہارا حسن و جمال اس حسن و جمال سے کہیں زیادہ ہے جو ہمارے پاس سے جاتے وقت تم میں تھا۔ پھر ہم اپنی بیویوں سے کہیں گے کہ آج ہم نے اپنے پروردگار کے ساتھ ہم نشینی کا شرف حاصل کیا ہے جو جسم و بدن اور حسن و جمال کی ہر کمی کو پورا کر کے خوب تر بنانے والا ہے، لہٰذا ہم اپنی اس شان کے ساتھ واپس آنے کے لائق ہیں جس شان کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ حضرت حکیم ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں پانی کا دریا ہے اور شہد کا دریا ہے اور دودھ کا دریا ہے اور شراب کا دریا ہے، پھر جنت میں جنتیوں کے داخل ہونے کے بعد ان دریاؤں سے نہریں نکلیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوثر کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیا چیز ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، یعنی جنت میں مجھے عطا کی جائے گی۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے،
اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح لمبی ہیں۔ حضرت عمر نے یہ سن کر عرض کیا کہ وہ پرندے تو بہت فربار تنو مند ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان پرندوں کو کھانے والے یعنی جنتی لوگ ان پرندوں سے بھی زیادہ توانا اور خوشحال ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وفرش مرفوعہ اور اونچے اونچے فرش اور بچھونے ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ ان بچھونوں کی بلندی اتنی ہوگی جتنی آسمان اور زمین کے درمیان مسافت ہے، یعنی 500 برس کی مسافت کے بقدر بلند ہوں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جنت کی چیزوں میں سے اگر ناخون کے برابر بھی کوئی چیز دنیا میں ظاہر ہو جائے تو آسمان اور زمین کے اطراف و جوانب تک دنیا کی ہر چیز رونق پا ہو جائے، اور اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے ہاتھوں کے کنگن نمایاں ہو جائیں تو ان کی چمک دمک سورج کی روشنی کو ماند کر دے جیسا کہ سورج ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی اپنے اوپر بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ اس روشن ستارے کو دیکھتے ہو جو آسمان کے مشرقی یا مغربی افق میں باقی رہا ہو، اور بالا خانوں کی یہ بلندی جنتیوں کے درمیان مراتب کے تفاوت کی وجہ سے ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ بالا خانے انبیاء کے محل ہوں گے جن تک انبیاء کے سوا کسی کی رسائی نہیں ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان بالا خانوں تک ان لوگوں کی بھی رسائی ہوگی جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتیوں کے بدن پر نہ بال ہوں گے، نہ ان کے چہروں پر داڑھیاں ہوں گی، اور نہ ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، ان کا شباب کبھی فنا نہ ہوگا اور نہ ان کے کپڑے کبھی پرانے ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو نہ ان کے بدن پر بال ہوں گے، نہ ان کے چہروں پر داڑھیاں ہوں گی، نہ ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، اور نہ ان کی عمریں 30 سال یا 33 سال کی ہوں گی، اور ان کی عمریں 30 سال یا 33 سال کی ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں مومن کو مباشرت کی اتنی اور اتنی قوت عطا کی جائے گی۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا ایک مرد اتنی عورتوں سے مباشرت کی طاقت رکھے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک مرد کو 100 مردوں کی طاقت عطا کی جائے گی، اور جب اس کو اتنی زیادہ قوت مردانہ حاصل ہوگی تو پھر وہ کئی عورتوں سے مباشرت کی طاقت کیوں نہ رکھے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے یعنی انبیاء وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن و منور ہوں گے، اور ان کے بعد جو لوگ داخل ہوں گے یعنی علماء، اولیاء، شہداء اور صلحاء وہ ستارے کے مانند روشن و چمکدار ہوں گے جو آسمان پر بہت تیز چمکتا ہے۔ تمام جنتیوں کے دل ایک شخص کے دل کے مانند ہوں گے، یعنی ان کے درمیان اس طرح باہمی ربط و اتفاق ہوگا کہ وہ سب ایک دل اور ایک جان ہوں گے، نہ تو ان میں کوئی باہمی اختلاف ہوگا، نہ وہ ایک دوسرے سے کوئی بغض و عداوت رکھیں گے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے حور عین میں سے 2 بیویاں ہوں گی جو اتنی زیادہ حسین و جمیل اور صاف و شفاف ہوگی کہ ان کی پنڈلیوں کی ہڈی کا گودا ہڈی اور گوشت کے باہر سے نظر آئے گا۔ تمام جنتی صبح و شام یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، وہ نہ تو بیمار ہوں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے، نہ تھوکیں گے اور نہ رین چھینکیں آئیں گی۔ ان کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے، ان کی کھنگیاں سونے کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن اگر کا ہوگا، ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا، اور سارے جنتی خلق میں ایک شخص کی طرح ہوں گے، یعنی وہ سب قد و قامت میں اپنے باپ آدم کی طرح ہوں گے اور 60 گز اونچا قد رکھتے ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی جنت میں کھائیں گے، پئیں گے، لیکن نہ تو تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ
نہ رینٹ چھینکیں گے۔ یہ سن کر بعض صحابہ نے عرض کیا جب جنتی لوگ پاخانہ نہیں کریں گے تو پھر کھانے کا فضلہ کیا ہوگا اور اس کے اخراج کی کیا صورت ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کھانے کا فضلہ ڈکار اور پسینہ ہو جائے گا جو مشک کی خوشبو کے مانند ہوگا، اور جنتیوں کے لیے تسبیح اور تحمید یعنی سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کو اس طرح آسان کر دیا جائے گا جس طرح تمہارے لیے سانس لینا آسان کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی شخص جنت میں داخل ہوگا عیش و آرام میں رہے گا، نہ فکر و غم اس کے پاس بھٹکے گا، نہ اس کے کپڑے میلے پرانے ہوں گے اور نہ اس کا شباب فنا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک منادی کرنے والا یہ منادی کیا کرے گا کہ اے جنتیوں، تم صحت و تندرست کے ساتھ رہو، تمہیں کبھی بھی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی، تو ہمیشہ زندہ سلامت رہو، موت کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گی، تم سدا جوان رہو، بڑھاپا کبھی تمہارے پاس نہیں بھٹکے گا، اور تم عیش و آرام کی زندگی گزارو، کسی بھی طرح کے غم و فکر اور رنج و الم کا تم تک گزر نہیں ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جنت میں وہ جو لوگ سب سے پہلے داخل ہوں گے یعنی انبیاء کرام، ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن و چمکدار ہوں گے، اور دوسری جماعت جو انبیاء کے بعد جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے آسمان کے اس ستارے کی طرح روشن و چمکدار ہوں گے جو سب سے زیادہ چمکتا ہے۔ نیز ان میں سے ہر شخص کے لیے 2 بیویاں ہوں گی اور ہر بیوی کے جسم پر 70 جوڑے ہوں گے، اور وہ دونوں بیویاں اپنی صاف و شفاف اور حسین و جمیل ہوں گی کہ ان کی پنڈلیوں کے اندر کا گودا 70 جوڑوں کے اوپر سے نظر آتا رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کو اور شام کو ایک بار خدا کی راہ میں نکلنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، اور اگر جنتیوں کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان یعنی دنیا کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک کی تمام چیزوں کو روشن و منور کر دے، اور مشرق سے لے کر مغرب تک تمام فضا کو خوشبو سے بھر دے، نیز اس کے سر کی اوڑھنی دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جنتی مرد جنت میں 70 تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے گا قبل اس کے کہ ایک پہلو سے دوسرا پہلو بدلے، پھر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت اس کے پاس آئے گی اور اس کو اپنی طرف متوجہ مائل کرنے کے لیے اس کے کاندھے پر ہاتھ مارے گی، وہ مرد اس کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کے رخساروں میں جو آئینے سے زیادہ صاف اور روشن ہوں گے اپنا چہرہ دیکھے گا، اور اس عورت کے کسی زیور یا تاج میں جڑا ہوا ایک معمولی سا موتی اگر دنیا میں آ جائے تو مشرق سے مغرب تک کو روشن و منور کر دے۔ بہرحال وہ عورت اس مرد کو سلام کرے گی اور مرد اس کے سلام کا جواب دے گا اور پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گی میں مزید میں سے ہوں، اور صورتحال یہ ہوگی کہ اس عورت کے جسم پر 70 رنگ برنگ کے کپڑے ہوں گے، پھر بھی اس مرد کی نظر عورت کے کپڑوں سے پار ہو جائے گی، یعنی وہ کپڑوں کے نیچے چھپے ہوئے عورت کے حسن و جمال اور اس کے جسم کی نزاکت و لطافت کا نظارہ کرے گا، یہاں تک کہ وہ مرد اس عورت کی پنڈلی کے گودے کو لباس کے اوپر سے دیکھے گا، اور اس عورت کے سر پر تاج رکھے ہوں گے، اور ان تاجوں کا معمولی سا موتی بھی ایسا ہوگا کہ اگر وہ دنیا میں آ جائے تو مشرق سے مغرب تک کی ہر چیز کو روشن و منور کر دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں حور عین کے اجتماع کی ایک جگہ ہوگی، وہ وہاں بلند آواز سے گیت گائیں گی، ان کی آواز اس قدر دلکش و شیریں ہوگی کہ مخلوق میں سے کسی نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ وہ حوریں اس طرح کا گیت گائیں گی کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہم کبھی موت کے آغوش میں نہیں جائیں گی، ہم عیش و چین کے ساتھ رہنے والی ہیں، ہم کبھی سختی و پریشانی نہیں دیکھیں گی، ہم اپنے پروردگار یا اپنے خداوند سے راضی و خوش رہنے والی ہوں گی، ہم کبھی ناخوش نہیں ہوں گی، ہر اس شخص کے لیے ابدی سعادت و خوشی ہے جو ہمارے لیے ہے اور ہم اس کے لیے ہیں۔
حضرت عتبہ ابن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ ذکر کیا گیا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ اگر دوزخ کے بالائی کنارے سے کوئی پتھر گرا دیا جائے تو وہ 70 برس تک نیچے لڑکتا چلا جائے اور دوزخ کی تہ تک نہ پہنچے۔ خدا کی قسم دوزخ اتنی گہری اور وسیع ہونے کے باوجود کافروں سے پوری بھر دی جائے گی۔ اور حضرت عتبہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ہر دروازے کے دونوں بازوؤں کے درمیان 40 برس کے مسافت کا فاصلہ ہے، اور جنت پر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کے دروازے جنت میں داخل ہونے والوں کی بھیڑ کی وجہ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ حضرت سالم تابعی اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے جس دروازے سے میری امت کے لوگ داخل ہوں گے اس کی چوڑائی گھوڑے کے خوب دوڑانے والے سوار کی 3 دن یا 3 سال کے مسافت کے بقدر ہوگی۔ پھر بھی لوگ اس دروازے سے داخل ہوتے وقت اس قدر بھینچے جائیں گے کہ ان کے کاندھوں کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہوگا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں اس امت محمدیہ کی ہوں گی اور 40 صفیں دوسری امتیوں کے لوگوں کی ہوں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا جنتی سوئیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، سونا موت کا بھائی ہے اور جنتی مریں گے نہیں، اور جب وہ نہیں مریں گے تو سوئیں گے بھی نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو آواز دے گا کہ اے جنتیوں، تمام جنتی آواز سن کر کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں، تیری خدمت میں موجود ہیں، تمام تر بھلائی تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم جنت کا انعام پا کر مجھ سے راضی و خوش ہو؟ عرض کریں گے، پروردگار، ہم بھلا تجھ سے راضی و خوش کیوں نہیں ہوں گے، حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی ہیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں اس سے بڑی اور بہتر نعمت تمہیں عطا نہ کر دوں؟ وہ کہیں گے، پروردگار، اس سے بڑی اور بہتر نعمت وہ کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں اپنی رضا خوشنودی عطا کرتا ہوں، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناخوش نہیں ہوں گا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تمام جنتی جنت میں اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں کچھ اور دوں؟ جنتی یہ سن کر عرض کریں گے کہ پروردگار، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن و منور نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات نہیں دی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر حجاب اٹھا دیا جائے گا اور جنتی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو دیکھیں گے جو صورت و جسم و جہت و مقام کی قیود و شرائط سے پاک و منزہ ہے، اور اس وقت معلوم ہوگا کہ اہل جنت کو ایسی کوئی نعمت عطا نہیں ہو جو پروردگار کو دیکھنے سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کے واسطے اچھی جزا یعنی جنت ہے اور مزید برآں خدا کا دیدار۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں میں مرتبے کے اعتبار سے ادنا شخص وہ ہوگا جو اپنے باغات، اپنی عورتوں، اپنی نعمتوں، اپنے خدمتگاروں اور اپنے تختوں اور کرسیوں کو دیکھے گا کہ ہر 1000 برس کی مسافت کے بقدر رقبے میں پھیلے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبے والا شخص وہ ہوگا جو صبح و شام اپنے پروردگار کا دیدار کرے گا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ بہت سے چہرے اس دن ایسے اپنے پروردگار کے دیدار سے تر و تازہ اور خوش و خرم ہوں گے۔ حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن ہم میں سے ہر شخص مزاحمت کے بغیر تنہا اپنے پروردگار کو دیکھے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ ابو رزین فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا، کیا پروردگار کی مخلوق میں
اس کی کوئی نشانی اور مثال ہے؟ ارشاد فرمایا ابو رزین کیا تم میں سے ہر شخص 14ویں شب میں چاند کو کسی مزاحمت کے بغیر تنہا نہیں دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ بے شک دیکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا چاند تو پروردگار کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے اور پروردگار بہت بزرگ و برتر ہے، یعنی جب چاند کو جو پروردگار کی ایک مخلوق ہے ہر شخص اب بلا مزاحمت و ریکارڈ دیکھ سکتا ہے، تو جب بزرگ و برتر اپنے پروردگار کا دیدار کرنا چاہے گا اس کو ہر شخص بلا مزاحمت و ریکارڈ کیوں نہ دیکھ سکے گا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب جنتی اپنے نعمتوں میں مشغول ہوں گے تو اچانک ان کے سامنے ایک عظیم نور پھیل جائے گا، وہ اس نور کو دیکھنے کے لیے اپنا سر اٹھائیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کے اوپر پروردگار جلوہ فرما ہے، اور پروردگار ان سے فرشتوں سے فریاد کرے گا جنتیوں السلام علیکم، اور یہ یعنی پروردگار کا جنتیوں کو سلام کرنا اللہ تعالیٰ کے ارشاد سلام قولا من رب الرحیم سے ثابت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کی طرف دیکھے گا اور جنتی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے، اور وہ دیدار الہی میں اس قدر محو ہوں گے کہ جنت کی نعمتوں میں سے کسی چیز کی طرف توجہ و التفات نہیں کریں گے، تاکہ پروردگار ان کی نظروں سے مخفی ہو جائے گا اور اس کا نور باقی رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے اور ہر طرح کی ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں خود کو اور معاشرے کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب کریم موت کی سختیوں اور قیامت کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما، قبر اور نار کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما اور جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، آمین یا رب العالمین۔